السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مشہور و معروف خطیب فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ شیخ محترم سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، الحمدللہ شیخ محترم آج ہمارے سامنے قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں ہوں گی شیخ محترم ضرور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شیخ محترم سے نشانیوں کے بارے میں آج پہلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے امت کے اندر بے عملی بڑی زوروں سے بڑھ رہی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جو بے عمل نظر آتے ہیں، عمل میں کوتاہی نظر آتی ہے، تو کیا عمل سے دور ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے شیخ؟ جی ہاں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عمل کا فقدان، عملی کوتاہی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح وتظہر الفتن۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کی قلت ہو جائے گی، بخیلی دلوں میں ڈال دی جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے نبی کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مسجدوں میں نمازی خال خال نظر آئیں گے، روزہ خوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے خیر اور بھلائی کے کاموں میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اچھے نیک پرہیزگار متقی راست باز لوگ ہیں بھی، جی، آج معاشرے میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جی، استہزاء کیا جاتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بد دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ ایک مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کے مذاق اور استہزاء، ٹھٹھا اور مخول سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اچھے اعمال کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ ایک مومن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اگر ہم آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے اور جہنم کی آگ سے اگر ہمیں چھٹی نہ ملی تو یقین جانیے یہ دنیا کی ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ نہ جاہ و منصب کام آئے گا، نہ آل و اولاد کام آئیں گی، نہ یہ تجارت کام آئے گی، نہ یہ دولت کام آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہی ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں جہنم سے چھٹی لینی ہی ہوگی۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تمہیں جہنم کی آگ سے چھٹی لینی چاہیے، اس پہ نبی نے ابھارا ہے، اور اسی بات کا درس ہمارا رب ذوالجلال بھی ہمیں دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، تمام گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ قودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ آگ، وہ جہنم جس پہ ایسے سخت گیر قسم کے فرشتے اس پہ متعین ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جہنم کے آگ سے چھٹی لینی ہوگی، اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہوگا، اور عملی میدان میں محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے۔ آج بھاونا اور جذبات ٹھیک ہے، آپ کے بڑے اچھے ہیں، جذبات بڑے نیک ہیں، لیکن عمل ہی نہیں آپ کے پاس، کیا فائدہ ہوگا؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی کو اس کا عمل پچھاڑ دے تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں عملی میدان میں محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، توشہ آخرت جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے
جہنم کے عذاب سے ہمیں چھٹی لینے کی ضرورت ہے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ شیخ محترم کی اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو ایمان کے بعد اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کا تذکرہ بے کیا شک ہے، بے شک، تاکہ عوام کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایمان ہی صرف کافی نہیں، ایمان کے ساتھ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو اس کے ایمان میں نکھار پیدا کرتی ہے وہ اعمال صالحہ۔ بے شک، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، جی۔ اگر وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں حالت ایمان میں تو ایسے ہی لوگ جنتی ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، چاہے مرد ہو یا عورت، جی، حالت ایمان میں جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ من وَلَا عمل يُظْلَمُونَ صالحاً، اللہ نَقِيرًا، اکبر، نقیر سمجھتے ہیں آپ؟ نقیر، جی، نقیر کے برابر بھی اس کے اوپر ظلم قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کی ہے تو اس کو بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ یہ بات بھی شیخ محترم بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو اگر بہتر زندگی بنانا چاہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، بے شک بے شک، تو اس کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہتر زندگی بنائی، خوشگوار زندگی اللہ بنا دیتا ہے۔ جو حالت ایمان میں اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ آج بے عملی کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا، بے عملی اور اس کے ساتھ قلق، اللہ اضطراب، پریشانی، حیرانی، یہ کیوں ہے؟ یہ اچھے اعمال سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ اللہ۔ اگر آدمی اچھے اعمال میں دلچسپی لے گا، دعوت و تبلیغ میں دلچسپی لے گا، تو دیکھیے کس طرح اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، جی اس کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ جی، صرف دولت سے اگر راحت نصیب ہو جاتی تو عالی شان محلوں میں رہنے والے اور گدے گلیچوں پہ سونے والے، ایئر کنڈیشن روم میں سونے والے، ان کو پرسکون نیند آنی چاہیے، لیکن ایسے لوگ بھی نیند کی بستر پہ لیٹ کر کے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں جناب۔ بالکل شیخ، کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہے، اچھے اعمال میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی نگاہ میں جو کچھ ہے صرف دنیا ہے۔ اللہ اکبر، جی، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، بڑے پیارے انداز میں ہمارے ناظرین کو آپ نے باتیں بتائیں کہ ایک شخص اگر بے عمل ہوگا تو قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، دنیا میں ایک شخص اگر عمل کرے گا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا جزا دے گا۔ جزاک اللہ شیخ، ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ شیخ آج بڑے زور و شور کے ساتھ تجارت پھیل رہی ہے، تو تجارت کا اتنے زور و شور سے پھیلنا کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی؟ جی بے شک، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تجارت پھیلے گی، تجارت کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس روایت کو علامہ شعیب ارناؤت نے حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت اس لائق ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ جی بالکل، ان بین یدی الساعہ جی شیخ، تسلیم الخاصہ وفشوء التجارہ حتی تعین المرأة زوجہا علی التجارہ۔ قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے۔ آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، بالکل کسی اجنبی کو کوئی سلام نہیں کرتا، نہیں کرتے، صرف جن کو پہچانتے ہیں، جن سے دوستی ہے، جن اور سے بعض کچھ لوگ فائدہ تو ہے۔ پوچھ بھی لیتے ہیں جی کہ بھئی آپ مجھے پہچانتے ہیں، سلام کیوں کر رہے ہیں؟ شاید آپ مجھے پہچانتے ہیں کیا؟ نہیں، سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اس سے سلام۔ لیکن شیخ آج پہچاننا مشکل ہو گیا نا، کیسے پہچانے؟ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ آج مسلمان اپنی شناختی کھو چکا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، وہ شناختی کارڈ کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، داڑھی ہے، جی، اور بہت سارے قرائن سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان۔ جی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین میں کسی سے ملاقات ہوئی، اب بھائی صاحب جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کڑا ہے، کان میں بالی ہے، تو خود ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم۔ جی جی، یہ سچویشن ہماری امت کی، بے شک بے شک، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جی شیخ، کہ آج مسلمان اپنی شناخت کو کھو رہا ہے۔ وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ اس کو مسلمان کی حیثیت سے لوگ جانے پہچانے، حالانکہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ تو میں جو حدیث بیان کر رہا تھا تجارت کے بارے میں، ان بین یدی الساعۃ جی تسلیم الخاصہ، جی، قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ جان پہچان کے لوگوں کو سلام، جی وفشوء التجارہ، جی، اور تجارت پھیل جائے، حتی تعین المرأة زوجہا علی التجارہ، جی، عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، اس کی مدد کرے گی تجارت میں، تجارت میں،
آج دیکھ لیجئے نبی کی یہ پیشین گوئی، آج خواتین کس طرح کاروبار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، پوری قوت کے ساتھ، بڑے شد و مت کے ساتھ۔ آج خواتین ہر شعبے میں آپ کو نظر آئیں گی، مال کے اندر، شاپنگ سینٹر کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، نرسنگ ہوم کے اندر، پولٹری فارم میں، زراعت کے میدان میں، کوئی دستکاری میں مصروف ہے، اسی طریقے کوئی سلائی میں مشغول ہے۔ غرضے کی کوئی شعبہ آپ کو خالی نہیں ملے گا جہاں عورت کی شراکت نہ ہو، عورت کی حصہ داری نہ ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی خواتین کو جو خود اپنے شوہروں کے بغل میں کاؤنٹر پہ بیٹھتی ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں، اور میں ایسی خواتین کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً یہ نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے، تجارت پھیل جائے گی اور عورت اپنے شوہر کا ہاتھ تجارت میں بٹانے لگے گی۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آ تو جاتی ہے۔ شیخ محترم ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شامل ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہم شیخ محترم سے لیں گے ناظرین وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الدنيا فنا ليس للدنيا كل نفس کیا ہوتا ہے جسم سے روح کے نکلنے کا منظر؟ مرنے کے بعد آنکھیں پھٹی کیوں رہ جاتی ہیں؟ چار کاندھوں پر سوار ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے مردے کی پکار؟ کیا ہوتا ہے جو منکر اور نکیر ہوتے ہیں مردے کے روبرو؟ موت کی ہولناکیاں جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ انما الدنيا فنا ليس للدنيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں، آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ وقفے سے پہلے شیخ محترم سے بات چل رہی تھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ شیخ محترم سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا عورتوں کے بارے میں شریعت نے کچھ پابندی لگائی ہے کہ وہ تجارت میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ہماری شریعت جو ہے عورتوں کو اس بات سے منع نہیں کرتی ہے کہ وہ تجارت میں یا کاروبار میں حصہ نہ لیں۔ جی دیکھیے بوجہ مجبوری اور بوقت ضرورت جی عورتیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے معاشی جد و جہد کر سکتی ہیں، جی لیکن عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر کے جھمیلوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد رکھیں۔ یہ مہم اور یہ ذمہ داری زیادہ تر مردوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی عورت کے سامنے مسائل ہیں، مجبور ہے وہ گھر سے نکلنے پہ، مجبور ہے وہ تجارت کرنے پہ یا کاروبار میں حصہ لینے پہ، تو اسے ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ مرد و زن کا باہم اختلاط نہیں ہوتا ہے۔ یہ اختلاط دراصل بڑی خطرناک چیز ہے، جی۔ اور ناظرین میں آپ کو بھی بتا دوں مرد و زن کے باہم اختلاط کے نتیجے میں کتنی عصمتیں لٹتی ہیں، بہت زیادہ، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنا فساد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور خاص طور سے عورت ایسی جگہ کام نہ کرے جہاں گاہکوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، انہیں رجھانے کے لیے اسے اپنے حسن کی نمائش کرنی پڑتی ہو، چاہے ریسیپشن ہو، کوئی بھی جگہ ہو جی۔ جہاں پر اسے اپنے حسن کی نمائش کرنی پڑے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی کمپنی کا ایک معمولی پروڈکٹ آپ لے لیجئے، ایک چنگم یا ایک ٹافی، اس کی بھی تشہیر کے لیے کسی نہ کسی عورت کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کتنا برا بیہیویئر اور برتاؤ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ چگم کھانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جی لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کی نمائش کر کے لوگوں کے ذہن کو اس طرح بدلا جاتا ہے کہ عورت سوچتی میرے اس کے اندر آزادی ہے۔ نہیں، دیکھیے اور کیسا لباس پہنایا جاتا اللہ ہے، اکبر۔ تنگ چست نیم عریاں لباس پہنا کے اسے اس پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے بھاری رقم دی جاتی ہے، اس کو ورغلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال عورتیں معاشی جد و جہد کر سکتی ہیں، تجارت میں حصہ لے سکتی ہیں، کاروبار بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں۔ شریعت کے مردوں دائرے میں رہ کر۔ جی خاص طور سے پردے کے ساتھ وہ نکلیں، مرد و زن کا باہم ملاپ نہ ہو، ایسی جگہوں کو سلیکٹ کریں، یہ سب پابندیاں ہیں۔ جی جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ پوائنٹ بھی کلیئر کیا۔ ناظرین ایک سوال ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ ایک نشانی بازار کا قریب ہو جانا، بازار قریب ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ جی بے شک، حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن ویکثر الکذب وتتقارب الاسواق. روایت صحیح ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے اور بازار قریب ہو جائے، منڈی اور مارکیٹ بازار قریب ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. جی تو بازار کا قریب ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ دیکھ لیجئے آپ آج اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں بازار کا قریب ہو جانا، بعض علماء نے کہا ایک بازار سے آدمی دوسرے بازار میں داخل ہو جائے گا. ایک بازار ایک جگہ شاپنگ کیا، دوسرا شاپنگ سینٹر اس کو مل جائے گا. یعنی اس کو جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وقت برباد نہیں ہوگا، اتنے قریب قریب بازار ہو جائیں گے. یا بعض لوگوں نے کہا ہر محلے میں ہر جگہ منڈی ملے گی، ہر محلے میں ہر جگہ منڈی کھل جائے گی، بازار لگے گا. اور آج دیکھ لیجئے نبی کی یہ پیشین گوئی، پہلے لوگ بازار کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے جناب، جی شیخ. لیکن آج مشقت کی ضرورت نہیں ہے، مسجد سے سواری بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی گھر سے باہر، گھر سے نکلیے کہیں نہ کہیں کوئی منڈی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی بازار ہوگا. گھر سے باہر ہی بازار لگ. جی اب آپ دیکھ لیجئے کہ پیارے رسول کی یہ پیشین گوئی کس طرح حرف بحرف سچی ثابت ہو چکی ہے. جزاک اللہ شیخ. شیخ محترم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ کی کثرت. تو جھوٹ کی کثرت اس حوالے سے اگر آپ کچھ نصیحت فرمائیں. جی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو حدیث پڑھی ہے آپ دیکھ لیں، اسی کے اندر جھوٹ کا تذکرہ ہے. لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن ویکثر الکذب. جی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے رونما ہو جائیں، فتنوں کی کثرت ہو جائے اور جھوٹ کی کثرت ہو جائے. تو شیخ جھوٹ کے بارے میں اگر تھوڑی تفصیل بیان کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں فائدہ ہو کہ آج ہماری امت کے اندر جھوٹ جیسی برائی اتنے زوروں پر پھیل رہی ہے اور اتنا زیادہ لوگ جھوٹ کے شکار ہیں کہ کسی کو کہا جاتا ہے بھائی جھوٹ نہ بولو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو اپنی تجارت کیسے چلے گی. تو شیخ اگر ہمیں اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی. دیکھیے جھوٹ معاشرے میں ناسور بن کے پھیل چکا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. کوئی بھی آدمی اپنا سامان اس وقت تک نہیں فروخت کرتا ہے جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بولے، جب تک کہ وہ جھوٹی گواہی نہ دے لے. اسی طریقے سے گواہی بھی اس میں شامل ہے شیخ؟ جی وہ میں بتاؤں گا. جی جھوٹی گواہی، لیکن اس سے پہلے جھوٹ کی شناعت اور جو قباحت، کتنی وعیدیں آئی ہیں اس سلسلے میں. جی پیارے رسول نے اس سے ڈرایا ہے امت، ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور. جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف آپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. وإن الفجور یہدی الی النار. الی النار، اور فجور یہ کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف. جہنم. حتی یکتب عند اللہ کذابا. کذاباً. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وہاں اس کا نام کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب. کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اب اگلا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جھوٹی گواہی، جی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. بعض روایتوں میں شہادت الزور کا لفظ آیا ہے، او کتمان شہادت الحق، یعنی جھوٹی گواہی یا سچی گواہی کو چھپانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ عدالتوں کا رخ کر لیجئے. جی وہاں پہ جو کیسز زیر سماعت ہوتے ہیں جی ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹے گواہ کو تیار کر کے سامنے پیش جی کر ہاں، دیا جاتا ہے. اس کو کچھ رقم دے کر کے جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے پہلے سے، اور وہ عدالت میں جھوٹی گواہی جا کے دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مجرم جو ہوتا ہے وہ کھلے عام دندناتا پھرتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی ہے، اور ایک مظلوم جو ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، وہ جیل کی ہوا کھاتا ہے. یہ سارا کرشمہ ہے کس چیز کا؟ اسی جھوٹی گواہی کا. اور اسی لیے جھوٹی گواہی سے پیارے رسول نے ڈرایا ہے، اس سلسلے میں وعیدیں آئی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جھوٹی گواہی سے بچے. جھوٹی گواہی یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری لعنت ہے، اور یہ بیماری بھی آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے اور پھیل چکی ہے. جزاک اللہ شیخ. شیخ محترم ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ رشتہ داری کا توڑنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو سکتی جو آج ہماری امت کے اندر بالکل عام ہے. معمولی سے بات کی بنا پر، معمولی سے جھگڑے کی بنا پر رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہیں. جہیز نہیں ملا، رشتہ داری ٹوٹ گئی. بے شک. تو اس بارے میں شیخ آپ کچھ رہنمائی کریں. یقیناً یہ رشتوں کو توڑنا جی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ
حتی یظہر الفحش والتفحش وقطیعۃ الارحام وسوء الجوار. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحاشی اور فحش گوئی پھیل جائے گی اور رشتے کو کاٹنا اور برے پڑوسیوں کا ہونا، بری ہمسائیگی، یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی. اور یہ نشانی بھی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ معمولی باتوں پہ رشتہ داریاں توڑ دی جاتی. بسا اوقات معاملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، معمولی ایک چھوٹی سی بدگمانی ہوتی جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. اس بدگمانی کے نتیجے میں پتہ چلا کہ کسی کی دعوت میں ہم نہیں جاتے ہیں، اللہ اکبر، کسی کی عیادت کرنے ہم نہیں جاتے ہیں، اور حالت تو یہ ہے کہ آج کتنے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازوں میں نہیں جاتے. یہاں تک کہ سگا بھائی جی، اس کے جنازے میں، سگی بہن، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے والدین سے بھی دشمنی کر لیتے. بالکل بالکل. اللہ اکبر. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا جی کہ بیٹی کی شادی ہے اور باپ انویٹیشن لے کر کے جا رہا ہے بیٹے کے دروازے، اور بیٹا دروازہ نہیں کھولتا، بیٹا اس دعوت نامے کو قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ باپ دعوت دینے گیا ہے اس کی بہن کی شادی میں. اللہ اکبر. میرے پاس بھی معاملہ آیا، کہا گیا کہ ذرا آپ سمجھائیے ہمارے بیٹے کو. ہم نے پوچھا ان سے کیا کہ بھی معاملہ کیا ہے. جی. تو کہنے لگے ہمارے ابا نے ایسا کیا ویسا کیا. میں نے کہا کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں، کیا آپ اس کو بھول گئے؟ اور والد آپ کو دعوت دینے آ رہا ہے اور اس کی دعوت کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ بہن کی شادی کی ذمہ داری باپ پر ہے تو کچھ آپ کا بھی حق بنتا ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. رشتوں کو توڑنا یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ نشانی آج حرف بحرف سچی ہوتی دکھائی دے رہی. بظاہر کبھی کبھار ایسا نظر آتا شیخ محترم کہ جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، جس طرح رشتہ داریوں کو معمولی سی بات پر توڑ دیا جاتا تھا، جھگڑے کیے جاتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں. جی شیخ. تو شیخ اس بارے میں اگر ہمیں آپ کچھ رہنمائی کریں کہ رشتہ داریوں کے جوڑنے پر کیا فوائد ہیں، تو اس سے ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ رشتہ کاٹتے کیوں ہیں، جی. کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے رشتہ دار، ہم ان سے جوڑتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں، یا وہ ہمارے وہاں آئیں گے تب نہ ہم ان کے وہاں جائیں گے. بالکل شیخ. وہ ہم سے رشتہ جوڑیں گے تب نہ ہم ان سے رشتہ جوڑیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. رشتے کو جوڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار بدسلوک ہیں، جی. وہ آپ سے رشتہ ناتا توڑنے پہ تلے ہوتے ہیں، جی. تب بھی آپ ان سے رشتہ جوڑیے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی. بیان فرمائی ہے. حدیث اس کے اندر آئی ہوئی ہے. ایک شخص نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جی. جتنا بھی میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، دور ہونے کی کوشش میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برابر ایسا کرتے رہے، جی. رشتہ ان سے جوڑتے رہے، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور برابر اللہ کی طرف سے تمہارا ایک نگہبان ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا ان کے خلاف، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہ فضیلت آئی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے پیارے رسول کی ایک حدیث ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہو، اس کی رزق میں برکت ہو. رزق کے لیے آج مسلمان کتنے پریشان ہیں. جی ہاں. کتنا آسان طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں. جی بالکل شیخ. روزی میں برکت، مال میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتے کو جوڑیں، اور جس کی عمر میں تاخیر ہو، عمر لمبی ہو، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. امید کہ ناظرین کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو رہا ہوگا، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں ہمارا یہ پروگرام. قیامت سے پہلے اور بھی نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا سبيل